اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کا دن کیسا رہا؟ الحمدللہ۔ چلیں دعا کے ساتھ سیشن کا آغاز کریں گے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا، آمین الہی آمین۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، جو دعائیں ہم کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیسن ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوئی یا اس میں ہیلپ کرتے ہوئے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس دعاؤں کو اس طرح کرنے کا ہم ویسے بھی دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا بغیر سوچے سمجھے بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن سمجھ کے شعور کے ساتھ اس دعا کو سمجھتے ہوئے جب ہم دعا مانگتے ہیں، ایک تو میمورائزیشن اور دوسرے کیا ہوتا ہے کہ دھیان سے دل کی حضوری کے ساتھ دل کو حاضر رکھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کیا جاتا ہے نا، دل لگتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہے نا۔ اب جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، مفہوم ہے حدیث کا نا۔ اب ہم جب ڈسکرپشن پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، زیادہ چاہت کے ساتھ مانگیں گے دعا کو، صحیح۔ تو آج کی دعا ہم کرتے ہیں، ہم نے وہ دعا کی تھی نا پہلے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب علیہا من قول او عمل، بہت نمبر 1 دعا جب ہم نے سیشن میں کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج جب ہم یہ اپنا سیشن کریں گے استاذہ کے ساتھ تو پھر وہ دعا آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کی دعا ہم کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ اچھا کر ہمارا انجام سب کاموں میں ہمارے، اور ہمیں بچانا دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے۔ کیونکہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، بڑا جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اینڈ تک جاتے جاتے وہ جوش ولولہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ نیت بھی ہماری تھوڑی سی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، فزیکلی ٹائرڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مینٹلی ٹائرڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ جس انٹینشن کے ساتھ، جس انٹینسٹی سے، جوش و خروش سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جو اختتام ہے وہ بھی اسی طرح کرائیں۔ اور اچھا، اور یہاں پہ انجام سے مراد کیا ہے، جو ہم نے پڑھا کہ حشر ہوگا، پیشی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہمیں جواب دہی کرنی ہے، وہ کیا ہے، ہمارا وہ والا انجام جو ہے نا وہ اچھا ہو، فی الامور کلھا، سب کاموں میں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہماری نیت ہم نے اس کی یا بغیر نیت کے کریں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا انجام ہمارے لیے اچھا کر دیں۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا۔ اچھا، آخرت کی رسوائی کے لیے تو ہم کرتے ہیں نا، لیکن دنیا میں ہمیں کتنا خیال ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے جو ہے نا ہیوملیشن نہ ہو جائے، ڈی گریڈ نہ ہو جائیں، کسی کو ہماری کمیوں کوتاہیوں کا نہ پتہ چل جائے، کرتے ہیں نا اس طرح ہم۔ اچھا، اب عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خزی، یعنی جو رسوائی ہے، ہیوملیشن ہے، دنیا میں بھی بچا کے رکھے۔ کوئی دنیا میں جو رسوا شخص ہوتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو نہ کرے، لیکن جو بدنام یا رسوا شخص ہوتا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ کوئی اس کو رول ماڈل بنانا چاہے گا؟ کوئی اس کو فالو کرنا چاہے گا، یا اس کی کسی بات پہ یقین کر کے، ایک جیسے جس کی شہرت اچھی نہیں ہے وہ بھلی بات بھی بتائے گا نا تو لوگ اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو امیج دنیا میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی بہترین بنا کے رکھیں۔ وہ عذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے بھی جو کیا ہے ہمیں جو ہے بچا کے رکھیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں، بہت سارے گناہ انسان سے ایسے ہو جاتے ہیں، بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہائڈ کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے جیسے کہ پڑھا کہ پیشی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اعمال نامے دیے جائیں گے اور اوپنلی دیے جائیں گے، وہاں پہ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔
تو اس رسوائی سے جو بچانا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، وہ بہت اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور عذاب الآخرہ جیسے کل بھی ہم نے پڑھا، جہنم کی کس کس طرح کے عذاب ہیں، کس کس طرح جو ہے جہنم، کس کس طرح جہنم جو ہے وہ بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کتنے اس کے دروازے ہیں، کیا اس کی انٹینسٹی ہوگی. تو اس عذاب آخرت کی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کیونکہ پھر موت کو بھی موت دے دی جائے گی نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو بچا کے رکھیں. اور سورہ آل عمران میں جیسے آتا ہے نا کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا وہی اصل کامیابی بھی ہے. اور پھر ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ آپ سے کہتے ہیں کہ ایک شخص پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی، لیکن کوئی ایک ایسا عمل، ایسے الفاظ بول جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار ٹھہرتا ہے. اور کوئی شخص پوری زندگی برے کام کرتا ہے اور انجام اس کا کیا ہوتا ہے، کوئی ایسا عمل، ایسی بات اس کی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اہل میں سے بنا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ بھلائی ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے ہیں. اور خوش قسمتی سے جو مطلب انسان خوش قسمت ہوتے ہیں نا کہ جو کام وہ شروع کرتے ہیں اس کو اینڈ تک پہنچا دیتے ہیں. اور اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم بہت جوش و خروش سے قرآن کا کورس تو لے لیتے ہیں، تعلیم القرآن ہے یا کوئی شارٹ ٹرم کورسز ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اوور ویلم ہو کے ایک ہی وقت میں 3-4 لیتے ہیں، اوور ویلم ہو کے بیچ میں پھر ان کو کیا کرتے ہیں، ڈراپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ اچھے انجام میں آ جاتا ہے؟ یہ اچھا اختتام ہے؟ نہیں ہے. اچھا اختتام کیا ہوگا، احسن انجام کیا ہوگا کہ جس جوش و ولولے سے اس کو شروع کیا اس کو ہم اینڈ تک ویسے ہی لے کے جائیں، کمپلیٹ کریں. اچھا اب کمپلیشن اس کا انجام ہے، ہم نے پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، معنی مفہوم جان گئے، عربی سن کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن، ہم نماز میں اپنے لیے اس کو صحیح سے لیتے ہیں، تو کیا بس یہی اچھا انجام ہے؟ پھر عمل کریں گے اور پھر اس کو آگے پہنچائیں گے، تب وہ ہمارے حق میں کیا ہے، اچھا ہو اور اچھا ہو جائے گا. جی اپنی لائف میں اپلائی کریں اور پھر کیا ہے کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ بغیر نیت کے اگر ہم نے کوئی کام شروع کر لیا ہے تو کیا کریں، جب یاد آئے تو اس کے اندر اپنی نیت بھی درست کر دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اچھا اس دعا کو مانگیں گے اگر جب، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا جب ہم اتنا پورشن کریں گے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا. اب امور میں کیا گئے، کون کون سے کام ضروری ہے کہ صرف ریلیجس کام ہوں، صرف ریلیجس کام کاؤنٹ ہوں گے امور میں؟ ہر طرح کے کام، ہمارے گھر کے کام ہیں، بچوں کو پالنا ہے، پرورش کرنی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، کوئی سوشل ورک بھی اگر ہم کوئی بندہ کر رہا ہے نا دنیا کے لیول پہ، کوئی این جی او ہے یا کوئی اور سوشل ورک کر رہا ہے کسی ضرورت مند کی، بے شک وہ نان مسلم ہے، اس کی ہیلپ کر رہا ہے، لیکن کیا ہے اگر وہ فور سیک آف اللہ کر رہا ہے، اس کے دل میں ہمدردی ہے اور وہ اللہ کے ڈر سے اس کام کو انجام کر رہا ہے، تو وہ عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. جی اور وہ سارے امور اس کے اندر آ جائیں گے، ایون کہ سونا اور کھانا بھی. اور اگر بیچ میں تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں آئے گا. ہوتا ہے نا بعض انسان کام کر کر کے تھک جاتا ہے، تو اگر احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، تو جو ریسٹنگ ٹائم ہوگا نا وہ بھی کس میں آئے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان تازہ دم ہو کے کیا کام کرے گا، اگلی جو ہے اپنی نیکی کا جو بھی کام ہے خیر اور بھلائی کا اس کی طرف چلا جائے گا. اور پھر جب وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، کسی کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس کی انسلٹ کی جائے، اس کی غلطیوں کو ڈسکس کریں لوگ، ان کو ہائی لائٹ کر کے بیان. کسی کو پسند ہوتی ہے یہ بات؟ خوبیاں تو سب بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ پسند ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو، اپنی کمزوری کو ہائی لائٹ کرے؟ نہیں. تو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں، وعذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے جو بچا لیا گیا اس کو تو obviously رسوائی سے بھی بچ گیا نا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندے سے ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح امتحان کریں گے، پیشی ہوگی، محاسبہ نہیں ہوگا، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے جو ہیں انجام اچھے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچائیں اور آسان حساب لیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. کوئی کوشچن آپ کا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ چلیں انشاءاللہ جتنی دیر میں استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے آپ اپنا تھوڑا سا اسٹریچ کر لیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسری کلاس سے آئے ہوں. ایسے ہے نا کچھ لوگ ہمارے ساتھ کہ ہم پہلے ایک کلاس کرتے ہیں، پھر 10-15 منٹس کا گیپ آتا ہے، پھر ہم دوسری کلاس میں آ جاتے ہیں. تو آپ اس تھوڑا سا فریش کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے جو ہیں اعمال کو بہترین کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کب مانگیں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نمازوں میں بغیر نمازوں کے کبھی بھی مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم جنت اور جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا ہی اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے. پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہم نے جہنم کے ناموں کے بارے میں، جہنم کے دروازوں کے بارے میں اور کچھ اور چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے. جب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کا داروغہ ان کے ساتھ بات کرے گا. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یعنی اپنے رب سے کفر کیا، جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے جیسی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے. جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی آج تم یہاں آ کر کیوں لینڈ ہو رہے ہو، یہاں کیوں پہنچے ہو؟ تمہیں کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا، خبردار نہیں کیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی ہمیں بتایا تو گیا تھا، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو. یعنی ہم نے الٹا ہدایت دینے والوں کو گمراہ کہا. جہنم کے فرشتے بہت سخت قسم کے ہیں، تند خو، سخت مزاج اور بالکل رحم نہ کرنے والے. وہاں پر انسانوں کو مقرر نہیں کیا گیا، فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ فرشتوں کے ویسے ایموشنز نہیں ہوتے. انسان اگر کوئی ایسا منظر دیکھ لیں جیسا جہنم کا منظر ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا وہاں کسی انسان کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کے گیٹس پر، دروازوں پر فرشتے ہیں. ان فرشتوں کے بارے میں سورۃ التحریم میں آتا ہے يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اب یہ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ خود بھی بچو اس آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ. اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، یعنی جہنم پر مقرر کیے گئے فرشتے جو ہیں بہت ہی سخت مزاج ہیں. اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو جہاں پر ایسے فرشتے مقرر ہیں وہاں سے کوئی نکل کر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ ان فرشتوں کی تعداد سورۃ المدثر میں 19 بتائی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے عليها 19 اس پر 19 مقرر ہیں، یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں. فرشتوں کی یہ تعداد کفار کے لیے آزمائش بن گئی. سورۃ المدثر کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب
ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء جہنم کے ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کو نہیں بنایا، اور نہیں بنایا ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کو مگر فرشتے، یعنی جہنم کے محافظ ہم نے فرشتے بنائے، اور ان کی تعداد ان لوگوں کے لیے آزمائش بنائی جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی جب ذکر کیا گیا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں تو کفار نے ہنسی اڑائی اور کہا کہ ہم ان سے نبٹ لیں گے، لیکن انسانوں کے بس میں فرشتوں سے نبٹنا کہاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ جہنم ایک سیریس چیز ہے، اور اس کو نہ صرف یہ کہ ایک قید خانہ بنایا گیا، ایک سزا کی جگہ بنایا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں کہ جو اس بات کا پورا انتظام سنبھالیں گے کہ اندر جانے والوں کو پوری پوری سزا مل رہی ہے۔ اسی طرح جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک، وہ بھی جہنم والوں سے صحیح طرح بات نہیں کرے گا، جس سے ان کا غم اور دکھ اور بڑھ جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے جو داروغہ جہنم ہے، تو وہ انہیں 40 سال تک جواب ہی نہیں دے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ پھر جب بولے گا تو کیا کہے گا؟ کہے گا انکم ماکثون، تم یہی ٹھہرنے والے ہو، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے ڈائریکٹ اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال دے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پس اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ تو کیا ہوگا؟ تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا، یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہماری دعائیں سنتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو ایسا جواب ان کو نہیں ملے گا کہ اچھا میں تمہاری دعا قبول کر لیتا ہوں، بلکہ کیا فرمائے گا؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور بات نہ کرو۔ ثم ییأس القوم، پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی فریاد نہیں سنی جاتی، نہ کوئی فرشتہ سننے والا ہے، اور نہ ہی رب العالمین ہماری دعا سن رہا ہے۔ آج دنیا میں ہم جتنی بھی دعائیں کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان کا فائدہ پہنچتا ہے انسان کو، یہاں پہنچے گا یا اگلی دنیا میں پہنچے گا۔ لیکن ایک دفعہ انسان فوت ہو جائے، ایک دفعہ اس کو موت کے فرشتے نظر آ جائیں، نہ اس کی توبہ قبول اور نہ اس کی دعائیں قبول، اور قیامت کے دن تو کسی کی بھی کوئی دعا اس طرح قبول نہیں ہوگی، صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اصحاب سفارش ہیں، شفاعت ہیں، وہ شفاعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد جہنم کی وسعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا اس دن، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے۔ تو یہ کتنے زیادہ ہو جائیں گے، یعنی 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے۔
تو 70,000 کو 70,000 سے جب کیلکولیٹ کرے تو یہ 4,90,90,000,000 فرشتے بنتے ہیں. یہ جہنم کو گھسیٹ کر سامنے لے آئیں گے. تو وہ کتنی بڑی جہنم ہوگی انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا. جیسے وہ آتا ہے نا سورۃ الفجر میں وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا لیکن آج اس نصیحت کا کیا فائدہ. پھر اسی طرح یہ کہ جہنم کی جو کا کنارہ ہے اوپر کا، اس کی منڈیر ہے، اس سے نیچے تہ تک کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ اتنی بھاری چٹان ہو جس کا وزن 7 حاملہ اونٹنیوں، ان کی چربی، گوشت اور ان کی اولاد کے برابر ہو. یعنی اتنی بڑی چٹان، سمجھو پہاڑی ہو گیا ایک. جہنم کی اوپر والی منڈیر سے اس کے پیندے تک 70 سال بعد پہنچے گی. تو کتنا گہرا تنور ہے وہ. یعنی آگ تو اگر کسی سطح زمین پر بھی لگی ہوئی ہو تو وہ آگ ہے، اور کہاں یہ کہ وہ اندر نیچے ہو کہ انسان وہاں سے اوپر آنے کا سوچ بھی نہ سکے. ایک اور روایت جو سنن ترمذی کی ہے، اس میں آپ نے فرمایا، اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان پھینکی جائے اور وہ 70 برس تک نیچے گرتی رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی. یعنی اتنا گہرا ہے جہنم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ گرنے کی آواز ہمیں سنائی تھی. یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہمیں کچھ گرنے کی آواز آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جو کہ 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا، اور وہ لگاتار گرتا رہا یہاں تک کہ وہ پتھر اب تہ تک پہنچا ہے، اب اس کے گرنے کی آواز آئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں گرنے سے بچائے. اسی لیے اس کا نام ہاویہ رکھا گیا ہے کہ جس میں لوگ گریں گے. یعنی جب ان کو دھکیلا جائے گا، دھکے مارے جائیں گے اور ان کو پش کر کے نیچے پھینکا جائے گا تو وہ لڑھکتے ہوئے نیچے جاتے جائیں گے اور جہاں ان کا مقام اللہ نے رکھا وہاں تک پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ بچائے. صحیح مسلم میں یہ بھی آتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. پھر اسی طرح اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے. یہ تو ہے نا ڈیپتھ، اور اس کی وڈتھ بھی بہت زیادہ ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کی وسعت کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں. انہوں نے فرمایا، اچھا واقعی تمہیں نہیں معلوم؟ واللہ ما تدری. اہل جہنم، پھر خود بتایا، اہل جہنم کی کانوں کی لو سے لے کر کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت ہوگی. یعنی کان کے اس حصے یعنی گردن اتنی لمبی ہو جائے گی. تو آپ سوچئے کہ پھر کتنے مانسٹرز بن جائیں گے، کتنے بڑے ہو جائیں گے، کتنے موٹے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اس کی تنگی بھی ہے. یعنی وسعت سے مراد یہ نہیں کہ وہ کھلی ٹلی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ہے، لیکن جب لوگ اس میں بڑے بڑے اندر ہوں گے تو ان کے اوپر تنگ بھی ہو جائے گی. سورۃ الفرقان میں آتا ہے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب وہ اس کی کسی وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے.
تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے. دعو ہنالک ثبورا. کیونکہ کچھ لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کے اس میں پھینکا جائے گا کہ ہل جل بھی نہ سکے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کہیں تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو دبا لیتا ہے، اپنے جسم کو آگے پیچھے ہلاتا ہے، جلاتا ہے تاکہ کسی طرح تکلیف دور ہو جائے، لیکن وہاں تو ہل جل بھی نہ سکیں گے بلکہ ہلاکت کو پکاریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، یعنی کسی پسٹل سے یا کسی نائف سے یا کسی چیز سے اس طرح پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے انجام کو نہیں جانتا. ممکن ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وار کرا دے، پھر وہ اس وجہ سے دوزخ کے گڑھے میں جا گرے. اس کا گڑھا جو ہے وہ تو گڑھا ہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یعنی کہ مسلمان کا قتل جو ہے، کسی مسلمان کا جان بوجھ کے قتل جو ہے، اس کی سزا جہنم ہے. اور یہ ہے کہ ایسے کھیل تماشے میں بھی ایک دوسرے کی طرف وار نہ کرے کہ، یا یہ نہ کہے کہ I'll kill you، یعنی بعض اوقات منہ سے نکالتے ہیں نا I'll kill you، اور پھر اتفاق سے وہ ہتھیار جا پڑتا ہے سامنے والے پر. تو اس پر بھی پکڑ ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر یہ کہ جہنم کی گہرائی کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جہنم کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے آنکڑے لوہے کے ہیں، یعنی اس کے اندر جو کنڈے ہیں یا وہ جو کانٹے ہیں وہ لوہے کے ہیں. جہنم میں مشرق و مغرب جتنی دوری ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس قدر اتر جاتا ہے جس قدر کے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنی دور تک جا کے گڑھے میں گر پڑتا ہے. پھر اسی طرح جہنم کے اندر سورج اور چاند بھی ڈالے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا، یعنی دہک رہے ہوں گے. تو یہ سورج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گرم بھی ہے، لیکن زمین کی جسامت سے 13 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے. تو آپ سوچیے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا. پھر چاند بھی ڈال دیا جائے گا. اور اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ڈالے جائیں گے؟ ان لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے جو دنیا میں ان کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم لو انتم لہا واردون. بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو. یعنی اس کے علاوہ پتھر کے بت اور دیگر جن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے تھے وہ سارے ان کے ساتھ ہی ہوں گے، تاکہ ان کو یہ بات اچھی طرح اب سمجھ میں آ جائے کہ الہ تو ایک اللہ ہی تھا، یہ الہ نہیں تھے. اب آپ کی باری ہے. آنکڑے کانٹے. جی اونچی بولی.
یہ جو بچوں کی گیمز ساری بچے کھیلتے ہیں آج کل، جس میں کبھی کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے جب وہ چھوٹے تھے تو، کہ فائرنگ، شوٹنگ، بلڈ، اتنا بلڈ کہ آئی مین پہلے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ اٹس گوری، یو شوڈ بی ویری ریڈی فار دیٹ، اور اس میں وائلنس بہت ہے. اب یہ وائلنس کرتے کرتے بچے اتنے آئی مین بالکل ہی ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں کہ تو کیا ہو گیا، اس کو لات مار دی، اس کو پنچ مار دیا، اس کو گرا دیا، اور پھر اس حد تک کہ ہتھیار بھی یوز کرنے لگتے ہیں ہاتھ میں. اگر کوئی چیز بھی ہے ان کے، ہاکی ہے یا بیٹ ہے یا کوئی چیز ہے، وہ بھی گھما دیا. تو ابھی یہ دیکھ کے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ بچے کی تو ٹریننگ ہی اس طریقے کی ذہنی ہو رہی ہے کہ اٹس اوکے ٹو ہٹ، اٹس اوکے ٹو کل. اگر وہ مر بھی گیا، اس کا خون بھی نکلا، تو بھی تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو اشارے میں بھی نہیں کل کرنے کی بات کر سکتا. کل رات میں سورۃ ملک پڑھ رہی تھی تو اس کے اندر جہنم کا جب ذکر آیا تو بالکل ہی کیفیت اور تھی. اور پھر کیلیفورنیا کی وار کا، وہ کیلیفورنیا کی جو آگ لگی ہوئی ہے، اللہ معاف کر دے، اس کا جو ٹرنیڈو تھا رات، آگ کے اوپر ٹرنیڈو. ہاں جی، وہ دیکھا آپ نے؟ اتنا بڑا وہ ہے، ملینز کا علاقہ ہے وہ، جو ایکڑ کے حساب سے، جو وہاں پہ ٹرنیڈو آگ کا بگولا، آگ کا جیسے نا بگولا سا ہے استاد، استغفر اللہ. اور اس کے اندر کوئی آواز ہے، حالانکہ اس میں نہ انسان ہے اور نہ پتھر ہے، صرف ان کی لکڑیاں ہیں اور وہ ہے یہ جنگل ہے نا، ٹریز ہیں، اور ان کی جو آوازیں ہیں اتنی خوفناک ہیں. اور جو آس پاس کا علاقہ ہے وہ، اس میں آسمان نظر نہیں آ رہا، دن کے وقت بھی اندھیرا ہے. تو اتنا خوف بیٹھ گیا، لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آگ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، اور کافی دن ہو گئے اس کو. جی استاذہ جی، اسی آگ کے حوالے سے ایک بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ٹورانٹو ایریا بھی افیکٹ ہوا ہے، لیکن بہت ہائر لیول پہ ہے وہ. ہم سن رائز اور سن سیٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہ آپ کو ڈفرنٹ نظر آئے آج گا. کل کل اور آج کا سن جو تھا وہ اسکائی کلیئر نہیں تھا. جی انہوں نے کہا کہ بہت اونچائی پہ، اس لیے ہیومن کو اتنا وہ نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ اس کی وہ ہے، فضا جو ہے اس نے خراب کی ہوئی ہے بہت زیادہ. وینکوور تک تو پہنچا ہوا ہے. جی اور استاذہ جی، آج کے لیکچر میں جو یہ بات ہے نا کہ دعائیں جو ہے وہ مانگیں گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، اس دعاؤں کا کوئی سنیں گے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ویئر ایز کہ دنیا میں دعا کے لیے اتنا زیادہ کہا گیا کہ مایوسی گناہ ہے. کسی بھی سچویشن میں آپ ہیں تو اس سے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور وہاں پہ بالکل الٹ ہو جائے گا، اب وہاں پہ جتنی بھی مانگے اس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کہ یہ چاند اور سورج کا حالانکہ کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں پوجو، مگر پھر بھی ہاں، لیکن لوگ پوچھتے تھے نا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے اندر تو پہلے ہیٹ ہے، پہلے ہی ہیٹ ہے. لیکن بہت ویسے بات سکیری ہے کہ جس کو پوجا جا رہا ہے اس کو بھی ڈالا جا رہا ہے، اور جو پوجنے والے ہیں ان کو بھی ڈالا جا رہا ہے. بہت یعنی وہ آتا ہے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. استاذہ جی، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جہنم میں ایکسٹریم کولڈ بھی ہے، جی ایک کونے میں زمہریر ہے بالکل. استاذہ جی ایک کوشچن ہے، جہنم میں لوگ یعنی ایک طرح سے پریزن ہے تو اکیلے ہوں گے، یعنی لونلینس ہوگی وہاں، یا ایک دوسرے کی چیخ، یعنی سب اکٹھے ہوں گے؟ چیخ پکار تو سب کی سن رہے ہوں گے ایک دوسرے کی، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. السلام علیکم. میں نے ایک تو یہ اتنی سب جہنم کی سن کے تو مجھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یاد آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہنم کی آیتیں سنتے تھے تو اللہم انا نعوذ بک، اگر ہم سب کی طرف سے پڑھیں گے تو یہ صحیح ہے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اپنی پڑھنی چاہیے، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اور یہ تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں، یہ جو ابھی انہوں نے کہا نا کہ سردی والی جہنم بھی ہوگی، جی ابھی تو چلے گا بیان نا. جی جیسے یہ کہہ رہی ہے نا کہ اکیلے ہوں گے، جب درد ہوتی ہے انسان کو کسی چیز، جسم میں کسی جگہ، کوئی نظر نہیں آتا، تو کوئی
ہوش بھی نہیں رہتا کہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی آس پاس. آپ نے جو جویلری پہنی ہوتی وہ بھی آپ اتار دیتے ہیں, جو آس پاس کوئی چیز ایسی نظر آتی وہ بھی آپ کہتے ہیں یہ نہ ہی میرے سامنے آئے, کوئی بات بھی نہ کرے. بات بھی نہ کرے. تو جہنم تو ایسی بلا ہے, اللہ معاف کر دے, اللہ بچائے. پھر جہنم کے درکات ہیں. درجات کا لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے, لیکن درجہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر کو جانا, اور درک ہوتا ہے اوپر سے نیچے کو جانا. تو جہنم میں تو چونکہ گہرائی ہے تو اس لیے عربی میں درکات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر درک الاسفل جس سے آتا ہے. جہنم میں مختلف گڑھے ہیں. جیسے جنت کے درجات اور منزلیں ہیں, ایسے ہی جہنم کے مختلف گڑھے ہیں جن میں جرم کرنے والے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق داخل ہوں گے. منافقین کا سب سے نچلا درجہ ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. یعنی منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اتنی بدترین چیز ہے منافقت, اور انہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا, کوئی ان کی سنوائی نہیں کرے گا. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ مومنوں کو بہت شدید تکلیف پہنچاتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں, اور ان کی چالیں بھی بہت شدید ہوتی تھی, اور نقصان دینے والے تھے نا, کیونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے. اور ویسے بھی ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ ہر ایک کا درجہ اور ہر ایک کا مقام اس کے عمل کے مطابق ہے. جیسا عمل ویسی جزا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 132 میں آتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, ہر ایک کے درجات ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا. یعنی ہر ایک کے مختلف درجے ہیں ان کے اعمال کے مطابق. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 162 اور 163 میں آتا ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کر لوٹا, اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں, اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے. تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ہر کوئی اپنے اپنے درجے کے مطابق اپنے مقام کو پہنچ جائے گا. ہم درجات عند اللہ. پھر جہنم میں دشوار گزار گھاٹیاں بھی ہیں. سورۃ المدثر 17 میں فرمایا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. ان قریب میں اسے ایک دشوار گھاٹی چڑھنے کی تکلیف دوں گا. یعنی اس کے عمل کے مطابق اس کو ایسی سزا ملے گی. عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صورت الرجال, مردوں کی شکل میں, یعنی شکلیں مردوں انسانوں جیسی ہوں گی لیکن سائز چیونٹیوں جتنا ہوگا.
ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور ہنکا کر انہیں دوزخ کے ایک قید خانے میں پہنچا دیا جائے گا جس کا نام بلس ہے یا بولس ہے. ان پر دہکتی ہوئی آگ غالب آ جائے گی اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی. یعنی دنیا میں بڑے بنتے تھے تو وہاں ان کو چھوٹا کر دیا گیا، حقیر کر دیا گیا. پھر جہنم کا ایندھن، کس چیز سے جلے گا جہنم؟ سورۃ البقرہ میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ پتھر بھی گندھک کے پتھر ہوں گے. ابن مسعود کہتے ہیں وقودها الناس والحجارہ کے بارے میں روایت ہے، فرمایا کہ وہ گندھک کے پتھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن پیدا کیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. کل بات ہو رہی تھی نا کہ جنت اور جہنم بنائے جا چکے ہیں. تو جہنم کے پتھر جس سے آگ جلے گی، اور پتھروں کی آگ بہت سخت ہوتی ہے، وہ اس دن سے پیدا کیے ہوئے ہیں جب باقی چیزیں پیدا کی جا رہی تھی. ان کو آسمان دنیا پر پیدا فرمایا اور اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا. یعنی یہ اس کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، لیکن وہ کہاں پر ہے اس وقت؟ ظاہر ہے کہ جہنم تیار ہو گئی ہے، اس کے اندر ہی دہک رہے ہوں گے. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ جہنم کے پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جن سے آگ دہکے گی. اور کہا جاتا ہے کہ گندھک کے پتھر میں 4 قسم کے عذاب ہوتے ہیں جو دوسرے پتھروں میں نہیں ہوتے. نمبر 1، یہ جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں. نمبر 2، ان سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے. نمبر 3، یہ جسموں کے ساتھ بہت سختی سے چپک جاتے ہیں. استغفر اللہ. اور نمبر 4، یہ جب گرم ہوتے ہیں تو ان کی گرمی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے. تو اس لیے خاص طور پر ان پتھروں کا ذکر ہے. جہنم کی آگ کی شدت کے بارے میں آتا ہے سورۃ الہمزہ میں کہ یہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا. کل ہم نے حطمہ کا معنی پڑھا تھا کہ توڑ پھوڑ دینے والی، یعنی جب جہنم میں گرائے جائیں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جھانکتی ہے، یعنی دل تک پہنچ جائے گی. اور جو چیز دل تک پہنچ جائے پھر وہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. یعنی اندر سے بھی، باہر سے بھی جل رہے ہوں گے اور اندر سے بھی جل رہے ہوں گے. آگ اندر تک پہنچے گی. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آگ ان کے لیے ہے جن کے دل دنیا میں حسد سے جلتے رہتے ہیں دوسروں کے لیے اور جلن کا شکار رہتے ہیں. تو قیامت کے دن ان کے دلوں کو آگ پکڑے گی. پھر آگ اگر ہلکی ہوگی تو دوبارہ بھڑکا دی جائے گی. سورۃ الاسراء میں آتا ہے ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے. جیسے سورۃ نبا میں بھی آتا ہے نا
فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ چکھو ہم عذاب میں ہی اضافہ کریں گے، یعنی تمہارا عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ عام طور پر دنیا کی آگ تو تھوڑی دیر بھڑکنے کے بعد پھر بجھنے لگتی ہے، ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس کے برعکس تیز ہی ہوتی چلی جائے گی۔ فرشتے مسلسل آگ بھڑکاتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، یعنی اس کی یہ ڈیوٹی بھی ہوگی کہ وہ آگ کو بھڑکاتا ہی رہے۔ آگ کی شدت کے بارے میں سورۃ النساء میں آتا ہے، آیت نمبر 56، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی سکن کو بھی بار بار بدل دیا جائے گا تاکہ فریش سکن ہو اور شدت سے جلے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر سے حس کی کمی ہونے لگتی ہے، تو یہ سینسیشن کم نہیں ہوگی بلکہ بدلتی رہے گی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دن میں شاید 70 بار یہ کتنی دفعہ یہ کھالیں تبدیل کر دی جائیں گی۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہماری دنیا کی آگ ہی کافی تھی، یعنی اتنی کافی نہ تھی؟ آپ نے فرمایا وہ آگ 69 گنا برتر کر دی گئی اس دنیا کی آگ پر، تمام 69 اجزاء کی گرمی اس دنیا والی آگ کی گرمی کے مثل ہے۔ پھر دنیا کی آگ سمندر کے پانی سے ٹھنڈا کرنے پر نفع بخش بنی ہے۔ یحییٰ بن جادہ سے روایت ہے، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں جز ہے، سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں اللہ کے بندوں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کا کوئی فائدہ نہ رکھتا۔ جہنم کی آگ سیاہ ہے، اندھیرا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے، کیونکہ جہنم کو دہکایا گیا، پہلے وہ سفید ہو گئی، پھر پہلے سرخ ہو گئی، پھر سفید ہو گئی، پھر سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ ہی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1,00,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور ان سب کو اس کی سانس پہنچے تو اس سانس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو آپ سوچئے کہ اگر سانس اتنی شدید ہے، اتنی سخت گرم ہے کہ ہر چیز کو جلا دے، تو پھر اس کی آگ بذات خود کتنی گرم ہوگی۔ یہ آگ انسان کو اوپر نیچے سے ڈھانک لے گی۔ سورۃ العنکبوت 55 میں فرمایا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے۔ چہروں کو آگ پہ تپایا جائے گا۔ سورۃ الاحزاب 66 میں فرمایا
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی ایک طرف سے جلیں گے پھر الٹا دیا جائے گا، پھر دوسری طرف، پھر آگے، پھر پیچھے، جیسے کباب روسٹ کیا جاتا ہے اسی طرح وہ الٹائے پلٹائے جائیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. اور اس وقت کو کہیں گے اے کاش کہ ہم نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی، ہم بھی رسول کی اطاعت کرتے اور رسول کی بات مان لیتے تو آج اس سزا کو نہ پہنچتے. وہ آگ چہروں کو جھلس دینے والی ہوگی، چہرے بگاڑ دے گی. سورۃ المؤمنون میں فرمایا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. پھر اسی طرح کھال ادھیڑ دینے والی ہوگی. سورۃ المومنون میں جو چہروں کو جھلسنے کی بات ہے، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، یعنی شکل بھی بد شکل ہو جائے گی، کیونکہ چہرے کے اوپر جو گوشت ہے وہ تو جل جائے گا، تو پھر جو دانت ہے وہ باہر نکل آئیں گے. کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہے. سورۃ المعارج 15-16 میں فرمایا كلا إنها لظى نزاعة للشوى. ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ ہوگی چہرے کی کھال کو کھینچ دینے والی ہوگی. سورۃ المدثر میں فرمایا وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. اور تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے؟ سقر بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال کو ادھیڑ دینے والی. آپ سوچئے کہ کھال جب اتر جائے جسم کے اوپر سے اور جل جائے تو پھر انسان کی شکل و صورت اور انسان کی حالت کیا ہو سکتی. پورے کے پورے جسم کو جلا دینے والی ہوگی. سورۃ الانبیاء 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یعنی سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور پیچھے گزرا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، ہر چیز انسان کے جسم کی آگ میں ڈوبی ہوئی ہوگی. جہنم میں آگ ہی کے کپڑے اور کھولتا ہوا پانی ہوگا. سورۃ الحج میں فرمایا آیت نمبر 19 and 20 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی پگھلا دیا جائے گا، یعنی ہر چیز میلٹ ہونے لگے گی. پھر اس کے علاوہ بھی جہنم والوں کے اوصاف بتائے گئے کہ ان کے دو شانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے تیز چلنے والے کے لیے 3 دن کی مسافت کا ہوگا. اتنا بڑا موٹا انسان بن جائے گا، چوڑا. ڈاڑھ، کھال اور ران کی لمبائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی
اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، یعنی کھال 70 گز موٹی ہوگی، اور اس کی ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔ پھولے ہوئے اور بدبودار جسم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ پھولے ہوئے ہیں، موٹے، ان سے بدترین بدبو آ رہی ہے، انتہائی سیاہ منظر پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کفار کے مقتول ہیں۔ عبداللہ بن عکیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل جہنم میں سے ہوگا تو اس کے جسم کو پہاڑ کی مانند عظیم اور جسیم بنا دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ موٹاپا بذات خود ایک بلا ہے کہ جو انسان کے لیے تھکاوٹ اور بیماریوں کا باعث ہے، اور کہاں یہ کہ جہنم کے اندر آگ اور مصیبت اور تکلیف اور درد میں جسم بھی اور بڑا ہو جائے تاکہ زیادہ سزا بھگت سکے۔ جب ایریا کم ہوتا ہے تو سزا بھی کم ہوتی ہے، جب ایریا بڑھ جاتا ہے تو اسی مطابق پھر سزا بھی بڑی ہو جائے گی۔ پھر وہاں ان کا کھانا کیا ہوگا؟ سورۃ صافات میں آتا ہے 62 سے 68 تک۔ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم۔ بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کے درخت کی جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا؟ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے، پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا، پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یعنی کھانے کو جو ملے گا وہ بھی کانٹوں والا اور کڑوا ہوگا، اور پینے کو تو انتہائی گندا۔ پھر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش مارنے والا کھانا ہوگا۔ سورۃ الدخان میں آتا ہے آیت 43 سے 49۔ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم۔ بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، کھولے گا، ابلے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ پھر کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر کے اوپر سے انڈیل دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس کے اوپر انڈیلو، چکھو، تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا۔ انا للہ۔ زقوم کے ایک قطرے کی تلخی کی شدت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس کے بارے میں فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر ٹپکایا جائے
تو زمین والوں کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دے. اب سوچ لو کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا. یعنی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، جہنم میں نہ جانا، کیونکہ جہنم میں کھانے کو یہ سب کچھ ہوگا. پھر خاردار گھاس ہوگی. سورۃ الغاشیہ میں فرمایا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا. پھر زہریلے کانٹے ہوں گے جن کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے، الا من ذریع. یہ بہت بڑے کانٹوں کی ایک جنس ہے. جب یہ کانٹے ہرے ہوتے ہیں تو ان کو شبرق کہا جاتا ہے. شبرق قاف سے. اور جب یہ کانٹے خشک ہو جاتے ہیں تو ان کو ذریع کہا جاتا ہے، اور یہ بہت زہریلے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح زخموں سے بہنے، اہل جہنم کے زخموں سے بہنے والا خون اور پانی وہ پھر دوبارہ جہنمیوں کو پلا دیا جائے گا. سورۃ الحاقہ میں فرمایا فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. سو آج یہاں نہ اس کا کوئی دلی دوست ہے اور نہ اس کے لیے زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. زخموں کے دھون یعنی زخموں کی پیپ اور لہو یہ دی جائے گی. سورۃ المزمل میں آتا ہے کہ حلق میں پھنسنے والا کھانا ہوگا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی ہے. پھر اہل جہنم کا پانی یا ان کا پینا آنتیں کاٹ دینے والا کھولتا ہوا پانی ہوگا. سورۃ محمد میں آتا ہے وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اور انہیں پینے کو کھولتا پانی دیا جائے، ابلتا ہوا پانی جو ان کی آنتیں بھی کاٹ کے رکھ دے گا. سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح کالا پانی ہوگا. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها یعنی رنگ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا. برا مشروب ہے اور بری آرام گاہ. ابن عباس کہتے ہیں کل محل، یہ پانی کالا ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ کالی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکال دے گا. تو آپ دیکھیے کہ رنگ، ذائقہ، خوشبو، ہر چیز انتہائی ہولناک ہوگی. اسی طرح بہت زیادہ ٹھنڈا اور بدبودار پانی بھی دیا جائے گا. سورۃ صاد میں فرمایا آیت نمبر 57 هذا فليذوقوه حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. یہ ہے سزا سو وہ اسے چکھیں. فلیذوقوہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ
اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسمیں۔ جہنمیوں کی جلدوں سے جو پیپ وغیرہ بہہ کے آئے گی وہ غساق ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک بدبودار ٹھنڈا ترین پانی ہوگا۔ پھر اسی طرح سورۃ ابراہیم کی آیت 16-17 میں آتا ہے من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے بمشکل ہی حلق سے اتار سکے گا۔ موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا۔ یہ جو طینۃ الخبال ہے، جہنمیوں کا نچڑا ہوا خون اور پیپ، اس کے بارے میں حدیث میں مسند احمد میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اس سے چھین لی گئی، اتنا بڑا نقصان کر لیا اس نے۔ اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال میں سے پلائے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ۔ یہ شراب یا کوئی بھی نشہ کرنے کے بعد نمازیں چھوڑنے کی سزا ہے۔ پھر اہل جہنم کا لباس، وہ بھی آگ کا لباس ہوگا۔ سورۃ الحج 19 میں آتا ہے هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ پھر یہ کہ تارکول کا لباس ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانک رہی ہوگی۔ آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کو آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی میں پانی سے جوش آتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ پھر اہل جہنم کے بستر کے بارے میں آتا ہے کہ آگ کا بستر ہوگا۔ سورۃ زمر میں آتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ جہنمی کس طرح لیٹیں گے؟ الٹے ہو کر۔ ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں پیٹھ کے بل پڑا ہوا تھا، آپ نے مجھ سے ٹھوکر مار کے فرمایا اے جنیدب یہ تو جہنم والوں کا لیٹنا ہے۔ مستجون علی بطنی، پیٹھ نہیں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، یعنی الٹا ہو کے لیٹا ہوا تھا۔ تو جہنم میں بیڑیاں، زنجیریں اور طوق ہوں گے، یعنی مجرموں کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا تاکہ وہ کہیں بھاگ ہی نہ سکیں۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون
فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ زنجیروں کی لمبائی کتنی ہے؟ سورۃ الحاقہ میں فرمایا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے پس اسے داخل کرتے، یعنی آپ دیکھیں ریپ کرتے 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 یعنی 70 گز لمبی زنجیر اس کو باندھ دی جائے گی۔ پھر جہنم میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ اس کی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے کہ اب موت آ جائے، اب ہم مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، لیکن وہ مریں گے نہیں، گردنوں میں توق ڈالے ہوئے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توق ڈال دیں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں توق ہمیشہ گردنوں میں ہی ہوتے ہیں، اور یہ توق ٹھوڑیوں تک ہوں گے، یعنی گردن بھی اکڑی پڑی ہوگی، موو نہیں کر سکیں گے، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے، بس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے ہوئے ہیں۔ توق ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ حسن کہتے ہیں کہ بے شک توق جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالے جائیں گے کہ وہ رب کو عاجز کر سکتے تھے اور بھاگ سکتے تھے تو ان کو توق ڈال کے قابو کیا جائے، بلکہ توق اس لیے ڈالے جائیں گے کہ جب وہ شعلے ان کو اونچا لے جائیں گے تو وہ توق ان کو نیچے گرا دیں گے، یعنی جہنم کی آگ کی وجہ سے وہ کبھی اوپر جائیں گے تو پھر وہ نیچے گریں گے، اور توق کی وجہ سے وہ نیچے آئیں گے۔ پھر جہنم میں جو سایہ ہوگا وہ سیاہ رنگ کا ہوگا۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے نہ عمدہ یا باعزت۔ 3 شاخوں والا سایہ ہوگا۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ تپش سے بچائے گی، وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل، جو اچھلتے ہوئے یوں معلوم ہوں گے گویا وہ زرد اونٹ ہے۔ یعنی اتنے اونٹوں جتنے بڑے تو ایک شرارہ ہی ہوگا، شرارہ وہ ہوتا ہے نا جیسے ہلکا سا بس چنگاری ہوتی، چھوٹی سی چنگاری، وہ اتنی بڑی ہوگی تو اصل شعلہ اور اصل چنگاری کیا بڑی، اس کا کیا سائز ہوگا۔ پھر جہنم کی ہوا جو ہے وہ سخت زہریلی ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ یعنی سموم جو ہے یہ جہنم کی آگ کی حرارت سے گرم کی ہوئی ہوا ہوگی جو سانسوں کو پکڑ لے گی، سانس نہ آئے گا، سخت پریشانی میں مبتلا کر دے گی۔ اور حمیم سخت کھولتے ہوئے پانی میں جو انتڑیوں کو کاٹ ڈالے جائے گا۔ اور پھر جہنم کے اندر کیڑے اور جانور بھی ہوں گے، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کی عذاب سے بچائے اور اپنی خاص رحمت میں رکھے، کیونکہ ہم بہت کمزور انسان ہیں، جلدی پھسل بھی جاتے ہیں، غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان پر، اور اس بڑی بلا سے بچائے۔ حقیقت ہے یہ کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹرز، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. پیاری استاذہ نے زبردست طریقے سے ساری باتیں ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. چلیے دعا کے بعد ایک دو پوائنٹس کوئکلی ریفریش کر لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین. یہ بتائیں کہ کوئی ایک پوائنٹ آپ کو جو بہت آج کلک کیا ہو یا خاص طور پہ آپ نے اس کی طرف توجہ ذرا دی ہو. مجھے ایک پوائنٹ شروع میں جو استاذہ نے ایک بات کی تھی، انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کروں گی. آپ لوگ بھی شیئر کیجئے کہ اگر کوئی ایسا پوائنٹ تھا جس سے آپ تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں، یا آپ کو لگا کہ اس بات کی طرف تو میں نے پہلے کبھی توجہ نہیں دی اور مجھے اب اس بات پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، زیادہ ان چیزوں پہ توجہ دینی ہے. آپ لوگ ضرور شیئر کریں. مجھے نا شروع میں جو استاذہ نے بات کی تھی کہ جو جہنمی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے. یس. تو میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ ہمیں نا کانشیسلی دنیا میں جہنم سے پناہ کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن چاہے انسان کسی بھی سٹیج پہ ہے نا، اس کو دعائیں نہیں فائدہ دیں گی. اور ایون آپ دیکھیں کہ جب ہماری موت آ جاتی، یعنی جب ہم انسان مر جاتا ہے، تو اصل میں قبر کی زندگی کیا ہے؟ عمل کی مدت ختم ہونا. صحیح ہے؟ یعنی ایک انسان کی آنکھیں بند ہوئی، وہیں اس کے عمل کی مدت ختم ہو گئی. تو آج مجھے اتنا زیادہ یہ پوائنٹ کلک کر رہا تھا کہ دنیا میں تو جتنی بھی ہم دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. آپ دیکھیں اگر ہم نے گناہ کیے تو ان کی غلطیوں کی توبہ کر سکتے ہیں، چاہے کبیرہ گناہ ہو چاہے صغیرہ گناہ ہو. انسان ایک دفعہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے. ایگزیکٹلی مہناز نے صحیح بات کی. مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ ہمیں زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. اور مجھے نا جیسے ایک صرف دعا کی قبولیت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک میری جاننے والی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ان کو نا بہت اوور ایٹنگ کی عادت ہے. تو بہت زیادہ کہتی میں کھاتی بہت ہوں نا. تو کہتی کہ میں ہر وقت اللہ سے پہلے کہتی کہ کبھی میں ڈائٹ پلان فالو کیے، کیا کیا، کہتی مگر یہ ہوتا تھا 2-3 ہفتے ڈائٹ واچ کی، پھر وہی چیزیں جنک کھانا، ایسی چیزیں. تو کہتی کہ اس دفعہ رمضان میں مجھے پتہ نہیں کیوں خیال آیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری اوور ایٹنگ کی عادت ختم ہو جائے، یا اللہ مجھے ہیلدی کھانے اچھے لگنے شروع ہو جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو جنک فوڈ ہوتا ہے اس کی ایڈکشن بھی جو ہو جاتی ہے نا، یعنی انسان جو ہے وہ کھانا شروع کرتا ہے تو پھر وہ کھاتا ہی جاتا ہے اور اس سے انہی چیزوں کی کریونگ ہوتی جاتی. تو پھر وہ مجھے بتا رہی تھی کہ الحمدللہ اس نے رمضان میں یہ دعا مانگتی رہی اور ماشاءاللہ رمضان کے بعد جیسے ایک تو الحمدللہ اس نے روزے بھی رکھنے شروع کر دی نفل، اور کہتی کہ میری ایٹنگ جو ہے وہ خود بخود کنٹرول ہوگی دعاؤں کی وجہ سے. تو آپ امیجن کریں کہ بعض نا ہماری ہیبٹس بڑی خراب ہوتی ہیں، بہت جیسے بری عادتیں ہوتی ہیں ہماری نا، اور ہم بہت کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر سے وہ عادتیں نہیں نکل رہی ہوتی. تو آپ جیسے ایک تو پلاننگ بھی کریں، ایک مختلف آپ ایک جیسے اسٹریٹجیز اپنائیں کہ کیسے مجھے اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے،
اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اور آپ سوچیں کہ جیسے جب بھی آپ جہنم کی جس بات کے بارے میں بھی پڑھیں نا، آپ نے ہمیشہ اپنے لیے اس چیز سے پناہ مانگنی کہ یا اللہ مجھے جہنم کے اس عذاب سے محفوظ رکھنا، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، یا اللہ مجھے جہنم کے جو جانور ہیں ان سے محفوظ رکھنا، یا اللہ جہنم میں جو سکن کو جلایا جائے گا یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا. مجھے نا ایک اسکالر کی بہت ان کی بات اچھی لگی تھی، انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا تھا. ان سے کسی نے سوال کیا کہ مثلا میرے تو اعمال ایسے ہیں اور مجھے ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ سے جنت مانگوں نا، یعنی کسی نے ان سے کویسچن کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم جنت کا سوال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو مجھے جنت میں لے کر جائیں. اور جب ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے اعمال نامے میں سے وہ سب اعمال نکال دے جو مجھے جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. آپ دیکھیں کہ کیا زبردست ڈیپتھ ہے نا یہ دعا میں. یعنی جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جہنم سے اور اس کی آگ سے بچا لے، تو ہم اصل میں کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ میرے زندگی میں جتنے بھی ایسے کام ہیں، ایسے اعمال ہیں، یا ایسے دوست ہیں، ایسی کمپینین شپ ہے، یا ایسے رشتہ دار ہیں جو مجھے جہنم کی طرف لے جا سکتے ہیں، تو یا اللہ مجھے ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے نا کمپنی بہت میٹر کرتی ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی باتوں میں فوراً آ جاتے ہیں، یعنی اگر وہ خود اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کسی نے غلط چیز بتائی تو اس کے ساتھ ہی شامل ہو گئے، ویسے کرنا شروع ہو گئے. لیکن کچھ لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پہ انفلوئنس ڈالتے ہیں. یعنی اگر کوئی آپ کو کہہ رہے چھوڑو نا نماز بعد میں پڑھ لیں گے نا، کیا اتنا بھی کیا، تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، نماز جو نا وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی، چلو پہلے پڑھتے ہیں نماز، چلو تم نے نہیں پڑھنی میں نے تو پڑھنی. یعنی ایسی ایمانی قوت ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ کوئی ہمیں اگر روک بھی رہا ہے نا تو ہم کیا کہیں کہ جیسے نا ایک دفعہ ہم نے کہیں جانا تھا تو ظہر کا ٹائم تھا، کسی کے ساتھ میں نے جانا تھا، تو میں نے کہا کہ نماز پڑھ کے نکلیں گے نا. اس نے کہا کہ سیل نہ ختم ہو جائے، لوگ چیزیں اٹھا کے لے جائیں گے. یعنی مجھے ہنسی بھی آتی بعض دفعہ کہ کتنی پریشانی ہوتی، سیل ہے تو لوگ چیزیں اٹھا کے لے جائیں گے. تو میں نے اس کو کہا دیکھو ہم نماز پڑھیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فرض کی ادائیگی کی برکت سے ہمیں سب سے اچھی چیزیں ملیں گی. اور واقعی ایسا ہوا کہ ہم لوگ گئے اور آپ یقین کریں ہمیں اتنی اچھی چیزیں ملی. یعنی ہم نے کچھ ہینڈ بیگز لینے تھے اور پتہ نہیں سویٹر شاید لینے تھے، یعنی زبردست ڈیلز بھی اور زبردست ہینڈ بیگز ملے. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہائے لوگ نہ لے جائیں اور خاص طور پہ جب ہوتا ہے نا 75% آف اور ایسی سیلز ہوتی ہیں تب تو کوئی نہیں جانے دیتا نا ایسی چیزوں کو. لیکن آپ دیکھیں کہ ان چیزوں میں پڑھ کے بھی نا ہمیں کبھی اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ایمانی قوت آتی ہے پھر کہ اگر فرض کا وقت ہے تو مجھے فرض پہلے ادا کرنا ہے، اور اگر کوئی مجھے غلط چیز کی طرف بلا رہا ہے تو یا اللہ مجھے ایسا ایمان دے کہ میں اس کو امر بالمعروف کر سکوں. بالکل آپ نے جیسے کہا نا ایگزیکٹلی یہ امر بالمعروف ہی ہمیں کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں ایسے تمام کام، اعمال، باتیں کرنے کی توفیق دے جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، اور ایسے سارے کام، اعمال اور باتوں سے دور کر دے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. آمین. اور اب ہمارے اسٹار اسٹوڈنٹس بیفور وی لیو، الحمدللہ اس دفعہ ہمارے جو کوئز نمبر سلائڈ پہلے دکھا دوں. ہمارا ہے جو لاسٹ ویک کا کوئز تھا
क्विज नंबर 16 के स्टार स्टूडेंट्स हैं और इन सब के नाम हैं आयशा राहील, बुशरा भट्ट, हुमा समी, मुखलिस फयाज, नादिया उस्मान, रफत सिद्दीक, समरा अहमद, शाहीना अहमद। और ये बेस था लेसन 29, 28 और 29 पे। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबके इल्म और अमल में बरकत दे और आप इसी तरह इल्म के मोती चुनते रहें और दुनिया में भी अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और आखिरत के दिन भी हम अपने रब के सामने सुरखरू हों। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व इय्याकुम आमीन। اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة